إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گرامی قدر مشاہدین و مستمعین، آج کا محاضرہ انشاءاللہ تعالی صبر میں معاون امور کے موضوع پر ہوگا۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو کسی کی جانب سے کوئی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے تو کس طرح آپ اس اذیت رسانی کے باوجود صبر کر کے اعلیٰ اخلاق پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ان باتوں کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا ہے، جو آپ کی انتہائی اعلیٰ ترین کتاب ہے جو دلوں کے اعمال سے متعلق ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ کیسے کیسے زبردست فوائد آپ کو اس میں ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہرکیف آج آتے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف، جو یہ ہے کہ کسی مخلوق کی جانب سے کوئی تکلیف اور کوئی اذیت پہنچنے کے باوجود اعلیٰ اخلاق پر ہم کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ شیخ نے 11 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جو کچھ ہوا اسے ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اسے ہم روک نہیں سکتے تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ بات خوب اچھی طرح جان لو کہ جو چیز تمہیں ہو گئی ہے، پہنچ گئی ہے، وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی۔ جیسے سردی لگنے کی بات ہے، گرمی لگنے کی بات ہے، یا اسی طرح سے اور دوسری کوئی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، یہ سب اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب آدمی اس طرح سوچتا ہے تو اسے راحت مل جاتی ہے، آرام مل جاتا ہے کہ آخر جو کچھ ہو گیا، کسی کی جانب سے مجھے جو تکلیف پہنچی یہ تو ٹل نہیں سکتی تھی، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اللہ کے فیصلے میں تھا، اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ تو یہ سوچ کر کے انسان کو راحت مل جاتی ہے۔ دوسری بات کہ آدمی صبر کا فائدہ اور انتقام کے نقصان پر غور کرے۔ جب انسان صبر کا ثواب اور اس کی خوش انجامی سوچتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور انتقام لینے کے بعد جو ندامت، جو شرمندگی اور جو پچھتاوا ہوتا ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص اپنی ذات کے لیے انتقام لیتا ہے اسے ضرور ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج اس نے
پہلی اذیت پر صبر نہیں کیا اور انتقام لے لیا تو انتقام کے بعد آنے والی بڑی بڑی مصیبتوں پر مجبوراً صبر کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان عفو و درگزر کے فضائل پہ غور کرے۔ جب انسان معاف کر دینے کے فضائل اور اس کے مٹھاس پر غور کرتا ہے تو سوائے کسی بے بصیرت شخص کے اور کوئی شخص معاف کرنے سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اللہ کے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے کے بعد عزت و شرف اور قوت و غلبہ میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ معاف کر دینے میں جو مٹھاس ہے، جو اطمینان و سکون ہے، عزت نفس اور رفعت شان ہے، انتقام لینے میں ایسی تو کوئی چیز بھی نہیں، صرف نفس کے غصے کی آگ بجھ جاتی ہے اور وہ بھی پوری طرح سرد نہیں ہوتی، راکھ میں بہت ساری چنگاریاں دل کو جلاتی رہتی ہیں۔ چوتھی بات رضائے الہی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر اسے اللہ کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف پر راضی رہنا چاہیے۔ پانچویں بات یہ سوچنے کی ہے کہ احسان یہ ہے کہ انسان برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، کیونکہ جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے وہ اپنی نیکیاں آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو مفلس والی حدیث یاد ہونی چاہیے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے خیال کے مطابق ہم لوگوں میں مفلس اس آدمی کو مانا جاتا ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته ویعطى ھذا من حسناته فاذا فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن صلاۃ، صیام، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں لے کر کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ان لوگوں کی ادائیگی سے پہلے، ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ گویا وہ اپنی نیکیاں آپ کو دے رہا ہے، تو اگر آپ سخی ہیں، اگر آپ کریم ہیں، اگر آپ فیاض ہیں تو پھر آپ اس کا بدلہ دیجئے اور اس کا بدلہ کم از کم صبر سے دیجئے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کے مطابق ہی آخرت میں بدلہ ملے گا۔ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، جو کسی کی عیب پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی عیب پوشی کرے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ۔ اسی طرح سے لمبی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ آسانی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو ظاہر بات ہے
جب قیامت کے دن آپ گناہ لے کر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہ بخش کر کے آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ صبر کرنے سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون میسر آتا ہے۔ آدمی اذیت اٹھانے اور انتقام لینے کی فکر میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرے، بلکہ اپنے دل کو خالی رکھ کر اپنی دوسری مصلحتوں میں غور و فکر کرے جو اس سے زیادہ مفید اور اس سے زیادہ منفعت بخش ہیں، کیونکہ ایک غیر اہم معاملے میں دل کو مشغول کرنے سے خسارے کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور ایسا کام کوئی احمق ہی کر سکتا ہے۔ 7ویں بات یہ سوچنے کی ہے کہ اگر آدمی اذیت پر صبر کر لے اور انتقام نہ لے تو مستقبل کے لیے مامون ہو جائے گا، لیکن اگر انتقام لیتا ہے تو اس سے دشمنی بڑھے گی اور مستقبل میں ہر وقت خطرہ رہے گا، اندیشہ رہے گا۔ عقل مند اپنے کسی دشمن کو حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے معاف کر کے دشمنی بڑھانے کے بجائے دشمنی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 8ویں بات سوچنے کی یہ ہے کہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ جہاد کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے اور اللہ کی توحید اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے، تو اس لیے ہم اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے ستایا جاتا ہے تو اس پر صبر کرنا اور انتقام سے بچنا ضروری ہے۔ انتقام لینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا، یقین مانو کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ مظلومیت ایک نعمت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مظلوم کو ظلم کے خاتمہ اور اللہ کی مدد اور غلبے کا انتظار ہوتا ہے، جبکہ ہر ظالم کو سزا کا انتظار ہوتا ہے۔ لہٰذا روشن مستقبل مظلوم کا ہے اور ہر عقل مند روشن مستقبل کی تلاش میں ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ رنج و الم اور اذیتیں کفارہ ہیں، یہ گناہوں کی بیماری کا علاج ہیں، یا آپ کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی فکر، کسی قسم کا ٹینشن ہوتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جن تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہا ہے دنیا میں اس سے بڑی بڑی تکلیفیں میں موجود ہیں جن سے وہ محفوظ ہے، تو اس پر بھی صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر جان و مال میں ہم جس مصیبت کا شکار ہیں اس سے بڑی بڑی مصیبتیں موجود ہیں، کم سے کم اگر جان اور مال کی مصیبت ہے تو دین کی مصیبت سے تو محفوظ ہیں، توحید تو محفوظ ہے۔ نعمت ایمان کے مقابلے میں دوسری مصیبتوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک مومن کو جان و مال اور عزت و آبرو میں تکلیف پہنچانے والے اپنی نیکیاں اسے دینے پر یا اس کے گناہ اپنے سر اٹھانے پر مجبور ہوں گے تو ایک صاحب ایمان کو کتنی خوشی ہوگی۔ لہذا مومن اپنی تکلیفوں اور لوگوں کی اذیت رسانیوں کو اپنے لیے نعمت اور ذخیرہ آخرت سمجھے۔ 10ویں بات یہ ہے
کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا یہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ ہے، نبیوں کی راہ ہے، رسولوں کی راہ ہے، اولیاء و صالحین کی راہ ہے، شہیدوں کی راہ ہے۔ اگر ہم صبر کر رہے ہیں تو ان کے اسوے اور نمونے پر چل رہے ہیں، ان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ جس کا ایمان جس قدر زیادہ ہوتا ہے اس پر آزمائشیں بھی اسی قدر زیادہ آتی ہیں۔ اور 11ویں اور آخری بات جو صبر کرنے کے لیے معاون ہے وہ ہے اللہ کی توحید۔ جب بندے کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہوگا تو اس میں اس بات کے لیے جگہ ہی نہ ہوگی کہ مخلوق کی اذیت رسانیوں اور ان سے انتقام کے بارے میں سوچے۔ اور اگر وہ ایسا سوچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ اللہ کی محبت سے آسودہ نہیں ہوا، ابھی اس کی بھوک باقی ہے۔ محبت الہی کی شریف غذا کے سوا بھی اسے کوئی دوسری غذا چاہیے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ساری 11 باتیں آپ تبھی انجام دے سکتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باادب ہوں اور اللہ کے ساتھ اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور بہتر بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ آپ کا ہر عمل لائق عذر ہے اور اللہ کی ہر نعمت باعث شکر ہے، کیونکہ آپ ناقص ہیں اور ناقص کا ہر عمل بھی ناقص ہوتا ہے اور ہر ناقص عمل پر عذر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ میرا عمل ناقص ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ تو اس لیے آپ کا جو بھی عمل ہے وہ لائق عذر ہے، معذرت پیش کرنے کے لائق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور نیک بندوں کی تعریف میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ کہ وہ ہر عمل کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس سے وہ آدمی مراد ہے جو صوم رکھتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور قبول نہ ہونے سے ڈرتا رہتا ہے کہ میرا عمل تو ناقص ہے، مجھ سے ایسی ایسی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، قبول ہو کہ نہ ہو تو اس کے دل میں خوف رہتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ رہو تو مخلوق کے بغیر رہو، اور مخلوق کے ساتھ رہو تو اپنی ذات اور نفس کے بغیر رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ خالق و مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کا دار و مدار انہی 2 باتوں پر ہے۔ خالق کے ساتھ رہتے ہوئے درمیان میں مخلوق آ جائے تو اخلاق بگڑ جاتا ہے، توحید میں شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور اگر مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے درمیان میں اپنا نفس اور نفسانیت آ جائے تو سارے اخلاق بد اخلاقی سے بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ہمیں با اخلاق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔